إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اور یہ میرا صراط مستقیم سیدھا راہ یہی ہے فاتبعوہ تو تم اسی پر چلنا ولا تتبعوا السبل اور رستوں پر نہ چلنا فتفرق بکم عن سبیلہ ان پر چل کر اللہ ذوالجلال کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون ان باتوں کا اللہ ذوالجلال تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ بھائیو دوستو بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام ہم نماز کی فرض 17 رکعتوں میں ہر رکعت میں اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا رب کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اب صراط مستقیم کیا ہے صراط مستقیم کے بارے میں اختصار کے طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی اللہ ذوالجلال کا فضل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور دین اسلام دین رحمت بھی ہے اور دین حق ہے دین حق کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ باطل ہیں اور دین اسلام ہی صراط مستقیم ہے یہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں بار بار فرما رہے ہیں
کہیں فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کی عبادت کے جتنے بھی طریقے اللہ ذوالجلال نے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، وہ سارے ہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ، ان راستوں کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ انسان کو آخر کار گمراہی کی طرف، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ خواہ وہ قدرت کے مظاہر کی عبادت ہو، جیسا کہ سورج، چاند، آگ، فرشتے، انبیاء، صلحاء، تقیاء، یا پھر نیک لوگوں کی قبروں کی پوجا کی جا رہی ہو، میرے بھائیوں یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں، بھائی یہ تو اللہ کے ساتھ واصل الی الحق ہو چکے ہیں، اب انہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر وقت عبادت میں ہی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور خود سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے رہے، اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب موت تک اللہ کی عبادت کرو۔ اب وہ کون سی شخصیت ہے جن پر یہ عبادتیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں، اور وہ کہ نماز بھی نہ پڑھیں، وہ روزہ بھی نہ رکھیں، وہ دین کے احکام پر بھی نہ چلیں، اور کہا جائے جناب یہ بڑے پہنچے ہوئے شخصیتیں ہیں، ان کی ہر وقت نماز ہی رہتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں سراسر گمراہی ہے۔ صراط مستقیم کی مثال یوں ہے کہ دو نقطوں کے درمیان جو خط ہے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا راستہ جو منزل مقصود کے قریب کر دے، اور منزل مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے، اور اس کے حصول کا وہی راستہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ قرآن مجید، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور حق کی پیروی، یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کو تھامنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا، سیدھا خط کھینچا، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں طرف کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما وھذا السبل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ، فرمایا یہ جو سیدھا ہے یہ تو صراط مستقیم ہے، جو اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف ہیں، فرمایا ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ فرمایا فتبعو، اسی کے پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، اور جو ادھر ادھر راستے ہیں ان پر نہ چلو۔ میرے بھائیوں دوستو، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، اور اس کے مقابل دوسرے بے شمار راستے ہیں۔ جس طرح اللہ مالک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ذوالجلال مومنوں کا ولی ہے، کارساز ہے، وہ انہیں نور کی طرف لے جاتا ہے، ظلمات سے لے کر۔ کیا معنی کہ ظلمات بے شمار ہیں، اندھیرے بے شمار ہیں، لیکن نور ایک ہی ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا جاتا ہے جناب یہ سارے راستے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر مل جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ صراط مستقیم
سیدھا خط جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور دوسرے راستوں پر جب انسان چلتا ہے، جیسے جیسے چلتا ہے وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ شیطان نے پہلے دن ہی کہا تھا، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم، یا اللہ تم نے مجھے ملعون قرار دیا ہے، لہذا میں ان لوگوں کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور اللہ مالک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، فرمایا ہم نے انبیاء کے دشمن بنائے انسانوں میں بھی اور شیاطین میں بھی، اور وہ ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، شیطان جھوٹے راستوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ کسی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، کسی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، کسی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور سب کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تم ہی حق پر ہو۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں اور دوسرے کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح یہودیوں کو دھوکہ لگا، وہ سمجھنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، عیسائیوں کو نصارہ کو دھوکہ لگا، وہ کہنے لگے ہم حق پر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہے۔ انسان نے ان کو وہم میں گرفتار کر کے جنت کے راستے سے دور کر دیا، اور وہ حق کو تلاش بھی نہیں کرتے بلکہ سمجھتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، وہی خیال پر حق۔ میرے بھائیو دوستو، صراط مستقیم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع ہو، وحی الہی کا التزام ہو۔ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیو دوستو، وحی الہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی بات، کوئی عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں صحیح طور پر، سنت میں صحیح طور پر حدیث سے ثابت ہے، میرے بھائیوں اللہ کا قرآن، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن حدیث کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری ضعیف اور برگڑ روایتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ لہذا مومن جب بھی بات سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اس کا ایک یہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے تو میرے بھائیوں وہی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جس سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کے علاوہ ہر شخصیت سے دلیل پوچھی جائے گی۔ اللہ مالک فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، فرمایا اہل ذکر سے، قرآن و حدیث والوں سے فرمایا سوال کرو، لیکن دلیل کے ساتھ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے۔ اسی لیے تمام ائمہ دین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو اسی بات کی دعوت کی۔ یہ سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث ہوئی تو یہی میرا مذہب ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ مدینے کے امام تھے، فرماتے ہیں ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اگر انسان کتاب و سنت کے مطابق تھوڑا بھی عمل کرتا ہے اجر زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر کتاب و سنت کے علاوہ
نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ صحیح حدیث میں ہے، اور عمل کرتا ہے تو اسے اس کا عذاب ملے گا، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ کام مردود ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ ذوالجلال نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا صراط مستقیم ایسے ہے جیسے کوئی چار دیواری ہے یا دو راستے ہیں جو دو دیواریں ہیں اور ان میں بہت سارے دروازے ہیں۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے کنارے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگو اس راستے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دائیں اور بائیں تم نے نہیں جانا، کیونکہ اور اگر کوئی شخص دائیں اور بائیں دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے تو کہنے والا فرشتہ کہتا ہے تم ہلاکت میں نہ پڑو، اسے مت کھولو، اگر تم نے ان دروازوں کو کھول دیا تم تو حرام میں داخل ہو جاؤ گے، ہلاکت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا صراط المستقیم اسلام ہے اور یہ چار دیواری اللہ کی حدود ہیں، لہذا ان کے اندر ان کا جو التزام کرتا ہے وہ سیدھے راستہ پر رہتا ہے، اور جو ان دروازوں میں داخل ہوتا ہے جو حرام شدہ چیزیں ہیں سرے سے پکارنے والا، فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور راستے کے اوپر پکارنے والا ہر مسلمان کے دل اندر ایک دل ہے جو اسے نصیحت کرتا ہے، اور دل اللہ ذوالجلال نے ایسا بنایا ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل کی بھی نشاندہی کر دیتا ہے، مگر انسان پھر اپنی خواہشات نفس کے مطابق اللہ کی فرمانبرداری سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ذوالجلال دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ مالک فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، فرمایا اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے۔ اپنے عقیدے کو خالص کر لو، اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کرو، توحید کی دعوت ہے، شرک و بدعات سے بیزاری ہے، عبادت تمام انسان کے اقوال افعال اور اس کے اعمال جس کے کرنے سے اللہ ذوالجلال راضی ہو، اس کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہو یا باطنی اعمال کے ساتھ ہو، جیسے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، توکل، بھروسہ، اللہ ذوالجلال سے ہی مدد، اللہ ذوالجلال سے ہی استعانت، مصیبتوں میں اللہ ذوالجلال کو پکارنا، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا۔ اسی طرح ذکر کرنا، نام جپنا، نماز، روزہ، حج، زکات، تمام اعمال جن کے کرنے سے اللہ راضی ہو، یہ عبادت ہے، اور فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن کوئی اللہ ذوالجلال کے علاوہ اللہ کے بندوں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، مدد دینے والا سمجھتا ہے تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صراط مستقیم کی پہلی چیز یہ ہے فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ پھر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھیے، انک علی صراط مستقیم، آپ بے شک صراط مستقیم پر ہیں، لہذا عبادت اللہ کی کرنی اور عبادت کے طریقے
اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے ہیں۔ یہی فاستمسک بالذی اوحی الیک، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو اور طریقے اپنے اپنے ہوں، راستے اپنے اپنے ہوں، مرضی اپنی اپنی ہو، دل کی خواہشات اپنی اپنی ہو، تو بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جو انعام یافتہ ہیں، جیسے کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، تو قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ فرمایا انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ اچھا راستہ ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ، اس لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم کے لیے محبت اللہ ذوالجلال کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ جھوٹی محبت ہے۔ بندہ کہتا ہے میں بڑا محب ہوں لیکن اس میں اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ جھوٹی محبت ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ محبت کرے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن ان جیسے اعمال نہیں مل کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا معنی؟ اللہ ذوالجلال اس محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ذرا یہاں ہم وقفہ کریں، سوچیں ہماری محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں؟ اور ہماری محبتیں سیاسی محبتیں ہیں، کوئی ایکٹروں سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنے کو پسند کرتے ہیں؟ اس لیے ہر شخص کو اپنی محبت کا معیار دیکھنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بکر وَعمر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابا بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، فرمایا میں یہ خواہش بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال اس محبت کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لم اعمل بمثل اعمالہم، خواہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین پر استقامت اختیار کرے۔ حکم کیا ہے؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کس کو ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والے، صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہیں، مگر انہیں حکم ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا معنی؟ وحی الہی کے مطابق استقامت اختیار کیجئے، ولا تطغوا، اور وہ آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، حد سے مت بڑھیے، انہ بما تعملون بصیر، جو آپ کرتے ہیں
اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کیا میں اللہ پر ایمان لایا، تیرا اللہ پر ایمان ہو، ایمانیات میں تو مکمل ہو، اور فرمایا پھر اس پر استقامت اختیار کرے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، صراط مستقیم سے دوری کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب شیطان کی پیروی کرنا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے، شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ عبادتیں دو ہی ہیں، ایک اللہ رحمان کی عبادت، فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، اور دوسری شیطان کی عبادت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے کیونکہ شیطان اللہ رحمان کا دشمن ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ اللہ ذوالجلال کے راستے پر چلتا ہے، کتاب و سنت کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ اللہ رحمان کی عبادت کرتا ہے، لیکن جو اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ دیکھتا ہے، اس پر چلتا ہے، تو وہ دراصل شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ لہذا صراط مستقیم سے دوری کا یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے، ہر بات میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، فرمایا جھوٹ برائی کا راستہ دکھلاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جہالت ہے، جو آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے حق کو نہ سمجھے، اس سے ناواقف رہے، حالانکہ حق کو جاننے کے طریقے موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کے ترجمے ہماری زبانوں میں موجود ہیں، صحیح احادیث کا مجموعہ، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے تراجم موجود ہیں، لیکن بندہ پھر بھی حق کا راستہ تلاش نہیں کرتا۔ اور دین کی دعوت دینے والے علماء جو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، پھر بھی انسان حق کو قبول کر کے اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مغضوب علیہ کے راستے پر نہ چلانا اور نہ ہی ظالم۔ مغضوب علیہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں، اور ظالم یہ عیسائی ہیں۔ ہم دعا تو یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، ان کے راستے سے دور رکھنا، لیکن عملی طور پر جو بھی کفار کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ہم اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم اس کے خلاف آتا ہے لیکن ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اسی طرح حسد اور عناد کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، فرمایا میرے حبیب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے کہ نبی تو بنو اسحاق میں آنا چاہیے تھا لیکن نبی بنو اسماعیل میں آ گیا، حسد کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے دور رہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت، خواہشات اور لذت پرستی کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور۔ الحمد للہ
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہ ایک ہی راستہ ہے، متعدد راستے نہیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان نجات اخروی اور رضائے الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہر بندہ جہاں لگا ہوا ہے وہ سیدھا ہے، بھائی وہ حق پر ہی ہے، آخر کار یہ سارے راستے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، راستہ صراط مستقیم وہ جنت کا راستہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ انسان جن جن راستوں پر چلتا ہے وہ اس کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ انعام یافتہ راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بتلائی، فرمایا ما انا علیہ و صحابی، یہ میرا راستہ میرے صحابہ کرام کا راستہ ہے، اسی جماعت کا راستہ ہے جو نجات حاصل کرنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، میں نے عرض کر دیا انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، لہذا بندہ انہی کے راستے پر چلے اور اللہ ذوالجلال سے توفیق مانگے، کیونکہ ہدایت اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ اس لیے انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ ذوالجلال سے دعا کرے کہ رب کریم مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا تم ضرور بر ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ فرمایا ایک بلشت و بلشت اور ہاتھ بر ہاتھ، حتیٰ لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ، حتیٰ کہ اگر وہ ضب کی بل میں داخل ہو گئے تم بھی اس میں داخل ہو گئے۔ عرض کیا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال النبی فمن، ہم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد سے یہود و نصارہ ہیں، فرمایا اور کون لوگ ہیں؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثریت اسی طرح چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرامین آنے کے باوجود بھی ہم اس پر نہیں چلتے، اور یہود و نصارہ کے راستے ہمیں پسند ہیں۔ اور دور نہ جائیے اور غصہ بھی نہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں، واحف اللحیٰ قص الشارب، داڑیاں بڑھاؤ لبیں کتراؤ، اور آپ نے فرمایا خالف الیہود والمجوس، یہودیوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ لبیں کتراؤ، کیونکہ وہ داڑیاں مڈاتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، ذرا تنہائیوں میں سوچو تو صحیح، جب اکیلے ہو سوچو تو صحیح، کل مر کے اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ اگر اللہ کہہ دیں کہ تمہیں تو میرے حبیب کا چہرہ بھی پسند نہیں تھا، اور تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ میں رسول اللہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن تمہیں تو میرے حبیب کا چہرہ بھی پسند نہیں تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، لیکن امت محمدیہ میں وہ ساری خرابیاں آ گئیں۔ کہیں ہم کتاب و سنت میں تحریف کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو فرمایا گیا اے میرے حبیب اعلان فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کاف آپ نے پڑھی ہے، آخری آیت ہے، کہہ دیجئے میں انسان ہونے کے ناطے تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، مگر میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ اللہ ذوالجلال کا امت میں سب سے بڑا اعزاز اللہ کا رسول ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے،
اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم بھی عقیدہ لوگوں نے نکال لیا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ معاذ اللہ انسان نہیں تھے بلکہ نور میں نور اللہ تھے، اللہ کے نور میں نور تھے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم کتاب و سنت پر اور اس عقیدے پر چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے یا اللہ مسلمان کر کے اپنا فرما بردار بنا کے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں بھی اور جتنے بھی حاضرین مرد عورتیں بیٹھے ہیں اللہ ہم ان سب کو اور ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب اور تمام مسلمانوں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، جو ان میں زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے اللہ جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم علیک الجہود واعوانهم، اللہم زلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بین کلمتهم وانزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔